سے تو ہیں ہی ہندوستانی ہم. دشمن تو یہی کہتے ہیں. جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دل سے ہندوستانی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ دل سے ہندوستانی نہ ہوں، مگر ہندوستانی تو اوریجن کے اعتبار سے ہم سب ہی ہیں. اب ان کے نصیب اچھے نہیں تو میں کیا کروں. جو اپنے ماں باپ سے انکار کرتے ہوں ان کو کون پوچھتا ہے. دیکھیں نا، جب پشاور سے لے کے گوادر تک یہ اصل ہندوستان تو وہ علاقہ ہے نا جہاں بمیان کے اسٹیچو ہیں، جہاں بدھا کے اسٹیچو ہیں، وہ علاقہ ہندوستان کیسے نہیں ہوگا. پنجاب ہے، کرکشیترا، مہابھارت، لاہور، یہ سب تو دریا سندھ ہی ہندوستان ہے. بغیر سندھ دریا کے کیا ہندوستان ہے. اور سندھ دریا پہ رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں. ہے تو یہ دکھ کی بات، المیہ کی بات ہے. چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بار دورہ ہندوستان کے دوران آپ کی کیا فائنڈنگز رہی وہاں کے مسائل کے حوالے سے. سیاست میں وہاں بہت اتھل پھتل ہے، جرنلسٹوں کا اور کچھ وہاں پر اداکاروں کا اور کچھ آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ کوئی تھوڑا سا فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو چل رہا ہے، مسلمانوں کے ایشوز ہیں. میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ چھیڑ رہا ہوں تو ایک ایک کر کے بتائیے. میں گیا تھا مودی رجیم ہے، ان کا ڈیموکریٹک حق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے کے گوشت پر جو یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے. میں ایوارڈوں کی بات بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، بہت سارے آرٹسٹ ایوارڈ واپس کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن فریڈم آف ایکسپریشن، لبرلزم، اس کو یہ ایوارڈ واپس دے دیں لیکن یہ گارنٹی کریں کہ آئندہ کبھی نہیں لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایوارڈ کو نچوڑ کے اس کا، یعنی آم آپ نے لیا، اس کو چوپا، اس کو جوس پیا، اس کو مچوڑ کے اس کی گٹلی رکھ کے واپس چھلکا اور گٹلی دے دی کہ واپس لے لیجیے. کچھ تو شرم کرو، کیا دے رہے ہو. اور جیسی بہار کا الیکشن ختم ہوا ایوارڈ دینا واپس ہو گیا. دیز آر پولیٹیکل ایشوز. یہ دانشور کا حق ہے کہ وہ ایوارڈ واپس کرتا ہے، لیکن اس میں جھوٹ کا تھوڑا سا رنگ ہے. وہ اس لیے کہ جب 2-3 لاکھ ہندو پنڈت کشمیر سے نکالا گیا اور ہندوستان کی حکومت جو کانگریس کی تھی اس نے کچھ نہیں بولا، تو ان کی ماں مر گئی تھی. ان کی کیا آواز نہیں نکلتی تھی کہ ہم ایوارڈ واپس کر رہے ہیں. اپنے ہی ملک میں ایک ہندوستان کے ہندو پنڈت اپنے ہی ملک میں ریفیوجی بن گیا. کچھ تو مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ واپس کر دیتے کہ ہمارے نام پہ، ہمارے مذہب کے نام پہ، ہماری امت کے نام پہ کشمیر کے اوریجنل ریزیڈنٹ نکال دیے گئے اور کوئی ایک مولوی نہیں بولا. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ آئیسس کے نہیں ہیں تو بھیا آئیسس کے خلاف جا کے لڑ لیجئے. اور اگر اتنا دمم نہیں ہے، کیونکہ دلی میں عام طور پہ لوگ اس ٹائپ کے، آپ کو پتہ ہے پاکستان فوج میں بھی وہاں کے لوگ نہیں بھرتی ہوتے، صرف افسر بنتے ہیں. یہ مشرف صاحب ٹائپ کے لوگ، کوئی سنتری ونتری نہیں بنتا. کہ اگر آپ میں دم نہیں ہے لڑنے کا تو بھیا ایک کام کرو، سارے مولوی دلی کے مل جاؤ اور یہ پنڈتوں کے لیے ایک جلوس نکالو اور جا کے لڑ لو مفتی صاحب سے. اور جو وہ کشمیر کے اندر ہیں آزاد پسند لوگ، ان سے کہو کہ ہم ہیں مسلمان، ہندوؤں کو اپنے گھر لوٹانے آئے، کر کے دکھاؤ، تب مانیں گے تمہاری بات. جھوٹ کا کاروبار تو ختم کرو نا کہ بڑا صاحب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا. اچھا وہی شخص جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہی شخص ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک اور مولوی صاحب کا بتاؤں، وہ 2-3 دفعہ تو مجھے کسی شو میں انہوں نے اس طرح گفتگو کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا کہوں. لیکن ایک ڈسکشن میں نے ان سے صرف یہ پوچھا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان کے خلاف جو بولے گا ہم اس کا گلا گھونٹ دیں گے، اور عجیب سی ایسی تلخ اردو بولتے ہیں وہاں کہ لگتا ہے سچی بول رہے ہیں. ایک اردو میں یہ کمال ویسے ہے کہ زیادہ آپ تلخ اردو بولیں یا سلیس اردو بولیں تو ایسے لگتا ہے آدمی واقعی سچ بول رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا محمد بن قاسم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میرا ہیرو ہے. میں نے کہا محمود غزنوی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہیرو ہے. اورنگزیب وہ بھی ہیرو ہے. آپ کے پاس اگر کلپ ہے تو آپ اس کو چلائیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اور اورنگزیب کو کہتا ہے وہ میرا ولی ہے. میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ اتنے بادشاہ میں سے کسی ایک نے حج نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا. میرا خیال ہے کیوں نہ ہم وہ کلپ دیکھیں. ناظرین ابھی جس کلپ کی بات طارق فتح صاحب کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے ایک ٹی وی سے ہم کلپ لے رہے ہیں، اور اس کلپ میں طارق فتح صاحب ایک مذاکرہ میں ایک ملا صاحب کے ساتھ انگیج ہیں. آپ ملاحظہ کیجیے.
اب میں بتا دیتا ہوں کیا ہم اس کو مان رہے ہیں؟ مولانا صاحب سیدھا سوال کیا ایز اے مسلم، آپ سچ بولیں میں بھی بولوں گا جی محمد بن قاسم کو آپ ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے ان کی تاریخ کو آپ نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. آپ کیوں اس کو ہیرو مانتے ہیں؟ ارے کمال کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. محمد بن قاسم پھر اب آپ کہیں گے صاحب انہوں نے ظلم کیا، آپ کہیں گے انہوں نے ظلم کیا. ارے جو آپ نے پڑھا ہوا راجہ طاہر کی بیٹیاں اغوا کرنے والے ٹھیک ہے 20,000 ہندو عورتوں کو بھگا کے لے گیا، آپ کا ہیرو ہے؟ دیکھیے آپ دلی میں کتابیں چھاپ کے بانٹ رہے ہیں اور میرے سامنے کہہ رہے ہیں کیا مسجدوں میں کچھ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا ہے. اور محمود غزنوی محمود غزنوی کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ ہمارا ہیرو ہے، بتائیے. کل بھی ہیرو تھا آج بھی ہیرو ہے سر اور ہیرو رہے گا. سومناتھ کتنی دفعہ توڑوائیں گے آپ اس کی تاریخ میں تو اٹھا کے دیکھو کیوں ہوا یہ واقعہ کیوں پیش آیا. اور تیمور ہم تیمور کی بات نہیں کر رہے. اور اورنگزیب؟ ہم اورنگزیب ہیرو ہے ہمارا بتائیے. اور ہیرو رہے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ چور اور قاتلوں کو ہیرو بنا دیا. آپ کے لیے چور ہوں گے نا وہ، باپ کا ہمارے قتل لیے کیا؟ وہ ولی ہے. باپ کا قتل کیا نہیں کیا؟ دیکھیے کیوں کیا، بیٹے کا قتل کیوں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ 152 مندروں میں انہوں نے آج تک جاگیریں لگی ہوئی ہیں، اورنگزیب نے لگائی ہوئی. حج کیا انہوں نے؟ ارے حج کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، کوئی وجہ رہی ہوگی نا. ارے مولانا پیسے کم پڑ گئے تھے ان کے پاس. طارق صاحب یہ کلپ ہم نے دیکھا، بتائیے اب اس کلپ میں جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ننگے ہو گئے. اچھا ننگے تو ہو گئے، میں یہاں پہ ایک نئی بات چھیڑنا چاہتا ہوں. مجھے یہ آنےسٹ بھی لگتے ہیں، جیسا یہ سوچتے ہیں ویسا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کمیونٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری طرح ٹائی بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ کی طرح ٹائی بھی پہنے ہوئے ہیں، جو شاید 2 گلاس شراب کے بھی پی لیں گے، یعنی عمران خان ٹائپ کے لوگ، رنگ رنگیلیاں بھی کر لیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے محمد لوگ علی ہیں، جناح ٹائپ کے بہت سارے لوگ ہیں سر. کوئی 1-2 آپ نام لے رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. اچھا وہ کر، مگر وہ اس مولوی سے زیادہ خوفناک ریئیکٹ کریں گے. غدار وہ آپ کو کہیں گے، ہندوؤں کا ہندوستان کا ایجنٹ آپ کو کہیں گے، غدار پاکستان کہیں گے، اسلام مسلمانوں کا دشمن کہیں گے. تو ان لوگوں کو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے؟ ان کو دیا کچھ مسلمانوں کا تو ہنگامہ ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں 2 ہفتے ہوئے ہیں 50 لاکھ روپے کا نہیں 51 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے ایک شخص کی گردن کاٹنے پہ جو اس وقت موجود ہے جیل میں. پہلے یہ ہوا کہ کسی ایک اعظم گڑھ کے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ جو RSS کے جتنے لوگ ہیں یہ شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ ہومو سیکشول ہیں، گے ہیں. وہ جو دوسرے صاحب تھے جن کا ہندو مہاسبھا سے تعلق ہے، انہوں نے غصے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ گے ہونا کیا ہے، اسلام کے پیغمبر نعوذ باللہ وہ بھی گے تھے. اب یہ تو آپ گالی گلوچ چل رہی ہے، لیکن مسلمان مولویوں نے اوپنلی تھریٹ کیا کہ اس شخص کی گردن کاٹی جائے. ان میں سے ایک آدمی ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا. وہ ہندو لیڈر جو ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بجنور کے مولوی جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا، آپ اگر دیکھیں تو کلپس موجود ہیں. طارق صاحب ابھی جس دھمکی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دھمکی کیوں نہ ہم سن لیں ان کی زبانی. کملیش تیواری کے خلاف آج تمام مسلمانوں نے پردرشن کیا ہے اور یو پی سرکار اور ہماری عدالتیں اس کو سزا دیتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ بجنور کے مسلمانوں کی طرف سے اس کا سر قلم کرنے کا 51 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. 51 لاکھ روپے بجنور کے مسلمان دیں گے جو اس کا سر قلم کرے گا. کملیش تیواری تو جیل میں ہو یا کہیں بھی ہو لیکن بچ نہیں سکتا ہے، یہ چیتاونی ہے. وہ فری گھوم رہے ہیں، ان کی دادا گیری چل رہی ہے. جی میں آپ کو ٹوکتا ہوں، آپ کلپس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو ہندوستان میں ٹیلی ویژن پر مختلف مذاکرے ہوئے، ٹاک شو ہوئے، تو ہم نے یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں وہ کلپس دیکھے اور مجھے امید ہے پوری دنیا میں شاید وہ دیکھے گئے ہوں گے. تو آپ کی اجازت سے ایک کلپ ہم شیئر کرتے ہیں اور اس کلپ سے ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے جس میں مولانا صاحب آپ کو ٹوک رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے. پہلے یہ کلپ ناظرین کو دکھاتے ہیں. ناظرین یہ کلپ دیکھیے. ہاں یہ بھاشن کسی اور کو دیجیے گا. میں آپ کے اختیار، آپ اللہ اکبر پہ اگر بار بار ٹپڑی کریں گے میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. ایک مقدس لفظ ہے، خدا کا نوا اعلان ہے. آپ کیوں اس لفظ کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں بولوں؟ آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں. طارق فتح صاحب یہ کلپ ہم یہ میں آپ کو سمجھاؤں ہوا کیا. یہ جی ایک مولانا صاحب ہیں، یہ جو مولویوں میں بہتر مولوی ہیں، ان کے سامنے جب بات ہوئی کہ یہ اللہ اکبر لے کے مسلمان غیر مسلمان کی گردنیں کاٹ رہے، بولے یہ بات نہیں کر سکتے آپ. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر میں بات نہیں ہوگی. اچھا ان مولویوں کو عادت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کرے اور یہ کہہ دیں کہ اس پہ بات نہیں ہوگی
تو میں آپ کو گارنٹی سے بات نہیں ہوتی ہے. یہ بلیک میل اتنا سخت ہے مسلمان لیڈرشپ کا کہ اسی ڈسکشن میں آپ ایک اور چیز نوٹس کریں گے کہ یہ مولانا صاحب جو کہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے بہت بڑے پرو بی جے پی ہیں اور جو آر ایس ایس کے اس میں اسپوکسمین تھے ان کی تعریف کر رہے ہیں, یہ جو ہوسٹ ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور مجھے وہ پریزنٹ کر رہے تھے ایز اے پاکستانی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بن لادن کے آپ فالوور ہیں. اب اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض نہیں, مجھے اس ہپوکریسی پہ اعتراض ہے کہ یہ مولوی لوگ ٹی وی کے سٹیج پہ, ٹی وی جب مائک آن ہے کچھ اور کہتے ہیں, اور جب کمرہ بند ہوتا ہے پیچھے تو یہ بالکل مختلف بات کرتے ہیں. اور اب سب کو پتا ہے ہندوستان میں کہ میرے حساب سے, میں غلط بھی ہو سکتا ہے, میرا امپریشن ہے کہ یہ جھوٹ ہی بولیں گے, ان کو برداشت کرو, ان کے منہ سے سچ نکلنا ہی نہیں ہے. اور ایک عجیب طرح کا بلیک میل, یہ سمجھ نہیں رہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ مولوی کے ہاتھ میں کیسے آ گئی. اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے اس ملک میں اندر, لیکن ٹیلی ویژن پہ وہی آپ داڑھی والا اور ٹوپی پہن کے ایک آدمی آ جاتا ہے جس کی اردو ذرا کڑک ہوتی ہے بالکل دلی والی, اور وہ بیٹھ کے, اب میں نے اس پہ انہیں کہا کہ بھئی پاکستان تو آپ لوگوں نے بنایا. اس پہ بڑا ہی ان کو رنجش ہوئی, غصہ آ رہا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو. لیکن میں نے 1946 کے الیکشن رزلٹ دیکھیں, دلی کے, پٹنہ کے, ممبئی کے, پورے یہ جو سینٹرل انڈیا ہندی بیلٹ, ہر جگہ 80 سے 90% مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا, جس کی بیسس پہ پارٹیشن ہوا. تو پٹھانوں نے یا سندھیوں یا بلوچیوں نے, اور پنجاب میں بھی تو مسلم لیگ کی منسٹری نہیں تھی. تو پاکستان تو بنائے انہی لوگوں نے جو ہندوستان کا بٹوارہ کرنے کے بعد پھر وہاں رہ گئے. اب مولانا صاحب تو نہیں, لیکن ان کے ماں باپ یا ان کے دادا نانا, انہوں نے تو ووٹ دیا نا مسلم لیگ کو.